وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے محرم الحرام کی فضیلت کی وجوہات کیا ہیں، اس مہینے کو اتنی فضیلت کیوں ملی ہے اور اس مہینے میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینہ ہونے سے مراد یہ کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل اور لوٹ مار نہ کی جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی پرانی ہے۔ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے۔ تہذیب و تمدن کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسان کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روز اول ہی سے مقرر کیا ہے۔ اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا اظہار ایک فطری امر ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے، مگر مسلمانوں کی اکثریت چونکہ مغرب زدگی اور اسلامی اقدار سے بیزاری کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آتا ہے۔ اس ماہ مکرم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کو قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کے 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کہا جاتا ہے۔ عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے۔ یہ روزہ آپ مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارک میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس مہینے کی خاص نسبت کی گئی ہے، جیسے کہ دیگر مساجد کے مقابلے میں بیت اللہ کہا گیا ہے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح باقی جتنے مہینے سال کے ان میں سے شہر اللہ المحرم اس کو کہا گیا ہے تو محرم کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، اس لیے باقی تمام مہینوں کی نسبت اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نئے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ جس طرح مختلف ادارے، کمپنیاں، انجمنیں سال کے اختتام پر حساب کرتی ہیں، حساب کی کمی کوتاہی کی صورت میں نئے سال کے لیے ایک لائحہ عمل ایجنڈا مقرر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے اسلامی نئے سال کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے اور عزم کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال عبادتوں میں اگر کمی رہ گئی تو اس سال انشاءاللہ ہم اس کمی کو دور کریں گے۔ گزشتہ سال حقوق العباد میں غفلت برتی، آئندہ اس غفلت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ گزشتہ سال اگر اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے رہے، اس سال ان کا خیال کیا جائے گا۔ گزشتہ سال میں اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا تابع بنا رکھا، آئندہ سال اپنی خواہشات کا ہم گلا دبا دیں گے۔ الغرض ہمیں اپنے گزشتہ برس کا محاسبہ کر کے آئندہ سال کے لیے بہترین پلاننگ کرنی چاہیے، کیونکہ جو سال گزرتے چلے جائیں گے ہم اسی قدر موت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا، ویسے تو جنگ و جدل، قتل و قتال یہ سب کسی بھی دن جائز نہیں ہے، تاہم حرمت والے مہینوں میں فتنہ فساد کی ہر ممکن شکل سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے بھی فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ماہ امت کی پامالی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت حسین کے واقعہ شہادت پر نالا شیوان اور طرح طرح کا کام کیا جاتا ہے، اپنے جسم کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، تیز دھار آلات سے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں، تو یہ سارا بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ کسی کی وفات یا شہادت پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار نہ کیا جائے، لیکن اظہار شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے، جبکہ نوحہ ماتم کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو شخص ہم مسلمانوں میں سے وہ نہیں ہے جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیے اور جاہلیت کے وہ اس طرح کے بین کیے۔ اور اسی طرح بہت سارے مسلمان آپس میں اس مہینے میں دست و گریبان ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ماہ محرم کے اندر ایک اہم کام وہ اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ماہ محرم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم،
فرمایا ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ نمازوں میں سے کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضی نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور ماہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل مہینے جو ہے وہ روزے محرم کے مہینے کے ہیں۔ اور بالخصوص جو عاشورہ کا روزہ ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورہ کا 10 محرم کا ایک دن کو روزہ یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس دن کا روزہ لازمی طور پر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، اگر ہمارے چینل پر نئے سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔